نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اما المقدمۃ ففی المبادی، بہرحال مقدمہ تو ان ابتدائی باتوں میں ہے، التی یجب تقدیمها کہ جن کو مقدم کرنا واجب ہے، توقف المسائل علیہا بوجائے مسائل کے ان کے موقوف ہونے کے، وفیہا فصول ثلاثۃ اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ مقدمہ یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ مقدمۃ الجیش لشکر کا وہ اگلا حصہ ہوتا ہے جو پیچھے آنے والے لشکر کے لیے انتظامات کرے۔ کتاب کے مقدمے کو مقدمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایسی باتوں کا ذکر ہوتا ہے جن کی وجہ سے باقی کتاب آسان ہو جاتی ہیں۔ مقدمہ یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ مقدمۃ الجیش لشکر کا وہ اگلا حصہ ہوتا ہے جو پیچھے آنے والے لشکر کے لیے انتظامات کرے۔ کتاب کے مقدمے کو مقدمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایسی باتوں کا ذکر ہوتا ہے جن کی وجہ سے باقی کتاب آسان ہو جاتی ہیں۔ مقدمہ میں ان ابتدائی باتوں کا ذکر ہوتا ہے جن کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مسائل ان ابتدائی باتوں پر موقوف ہوا کرتے ہیں، اور وہ ابتدائی باتیں یہاں جو مذکور ہوں گی وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 علم نحو کی تعریف، نمبر 2 علم نحو کا موضوع، نمبر 3 علم نحو کی غرض و غایت۔ اس میں 3 فصلیں ہیں۔ آگے ہے النحو علم باصول یعرف بها، نحو وہ علم ہے ایسے اصول کا، یعرف بها جن کے ذریعے جانے جاتے ہیں، احوال او آخر الکلم الثلاث کلمات ثلاثہ کے آخر کے احوال، من حیث الاعراب والبناء اعراب اور بنا کی حیثیت سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض اور پہچانی جاتی ہیں کیفیت بعض کلمات کو بعض کلمات کے ساتھ جوڑنے کی۔ تو اس عبارت میں علم نحو کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ علم نحو ایسے اصول کا علم ہے جن کے ذریعے کلمات ثلاث یعنی اسم، فعل، حرف کے آخر کے احوال معلوم ہوتے ہیں کہ وہ معرب ہیں یا مبنی، اور یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کلمات کو آپس میں کیسے جوڑا جائے۔ علم نحو کی تعریف، علم نحو ایسے اصول کا علم ہے جن کے ذریعے کلمات ثلاث یعنی اسم، فعل، حرف کے آخر کے احوال معلوم ہوتے ہیں کہ وہ معرب ہیں یا مبنی، اور یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کلمات کو آپس میں کیسے جوڑا جائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ علم نحو جانتے ہیں اور علم نحو کے اصول بھی جانتے ہیں لیکن پھر بھی غلطی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ علم نحو جانتے ہیں لیکن وہ پھر بھی عبارت پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ حذف ہے بہا کی ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف محذوف ہے جو کہ استحضار ہے، اصل میں ہے یعرف باستحضار یہا کہ پہچانے جاتے ہیں ان اصول کے استحضار کے ساتھ کلمات ثلاث کے آخر کے احوال۔ جو لوگ عبارت پڑھنے میں اور نحو کے اندر غلطی کرتے ہیں وہ استحضار نہیں رکھتے ان اصول کا، اس لیے وہ غلطی کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، کہ بہت سے لوگ علم نحو جانتے ہیں لیکن پھر بھی غلطی کرتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ معذوف ہے بہا کی ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف محذوف ہے جو کہ استحضار ہے، اصل میں ہے یعرف باستحضار یہا کہ پہچانے جاتے ہیں ان اصول کے استحضار کے ساتھ کلمات ثلاث کے آخر کے احوال۔ جو لوگ عبارت پڑھنے میں اور نحو کے اندر غلطی کرتے ہیں وہ استحضار نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ہے والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی، اور علم نحو کی غرض ذہن کو بچانا ہے عن الخطأ اللفظی لفظی غلطی سے، فی کلام العربی عرب کے کلام میں۔ تو اس عبارت میں علم نحو کی غرض بیان کی گئی ہے کہ علم نحو کی غرض یہ ہے کہ کلام عرب میں واقع ہونے والی لفظی غلطی سے ذہن بچ جائے۔ علم نحو کی غرض یہ ہے کہ کلام عرب میں واقع ہونے والی لفظی غلطی سے ذہن محفوظ ہو جائے۔ آگے ہے وموضوع،
اور علم نحو کا موضوع الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کا موضوع بیان کیا کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اس لیے کہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے احوال سے اس کے علم میں بحث کی جائے۔